प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हामला यानी प्रेग्नेंट लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके जालिम भाइयों ने उसे जिंदा ही जमीन के अंदर दफन कर दिया। उसके बाद उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, ये वाकया नासिर नाम का एक शख्स बयान करता है। वो कहता है, आज से करीब 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी करते थे और चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छुप जाते थे ताकि पुलिस हमें ना पकड़ सके। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फौरन फरार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नजरों में आ गया और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं तेजी से भागता रहा, अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नजरों से छुपने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस पर बैठ गया और दूर कहीं जाकर उतर गया। जहां मैं उतरा था उस जगह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ न ले। मैं जिस जगह उतरा था वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। सामने एक कब्रिस्तान था तो मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। 14वीं का चांद अपने उरूज पर था, जिसकी वजह से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि रात कब्रिस्तान में ही गुजार लेता हूँ, सुबह होते ही वहाँ से निकल जाऊंगा। मैं मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी उस रात हुई थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं आइंदा से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जहाँ जान के लाले ही पड़ जाएं। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक शॉल थी जो काफी मोटी थी। शॉल अपने ऊपर तान कर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी, भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो, मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये आवाजें सुनकर तो जैसे मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4-5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई हम भाइयों की इज्जत खाक में मिलाते हुए? हम तो समझ रहे थे तू खाला के घर है, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम का नाजायज बच्चा अपने पेट में लिए वहां रह रही थी। एक लड़के ने उस लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। ये मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो कोई देख लेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफन किया और वहां से चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वो सब वहां से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उस कब्र के पास गया। जल्दबाजी में वे लोग कुदाल वहीं पर फेंक गए थे। मैंने जल्दी से कब्र खोदना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा दफन किया गया है। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मैं उस लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब उस लड़की की चीखों की आवाज कब्र के अंदर से मुझे सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वो लड़की अभी तक जिंदा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि जल्दी से कब्र खोल सकूं। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, एक आम सा आदमी था, लेकिन मेरी जगह और कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाली लड़की को निकालने की पूरी कोशिश करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेजमीर नहीं हो सकता जितना उसके भाई थे। किसी को जिंदा दफन करना कहाँ की इंसानियत थी। मैं कब्र खोल रहा था। मैंने कब्र में एक सुराग भी कर दिया था ताकि लड़की तक ऑक्सीजन पहुंचता रहे, लेकिन अचानक ही उस लड़की की चीखें बुलंद हुई तो मेरी जान निकल गई। मुझे लगा वो मर गई है। मैंने उसकी आवाज सुनने की कोशिश की। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो मुझे मायूसी होने लगी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब अचानक ही कब्र में से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं परेशान हो गया कि बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। कब्र के अंदर तो लड़की थी, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आया? मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अब मुझे लड़की के कराहने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, यानी लड़की जिंदा थी। मैं खौफजदा तो बहुत था,
لیکن جو بھی تھا مجھے قبر کھودنی تھی اور لڑکی کو باہر نکالنا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے اپنے اندر ہمت جمع کی، لیکن جیسے ہی قبر مکمل طور پر کھلی تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ قبر میں ایک پیدا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا اور وہ لڑکی نڈھال سی قبر میں پڑی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ لڑکی حمل سے تھی اور اس نے قبر میں بچے کو جنم دیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس لڑکی کو اور اس کے بچے کو قبر سے نکالا۔ میری جو شال تھی اسے میں نے اس لڑکی کا جسم ڈھانپ دیا۔ لڑکی کی حالت غیر تھی اور وہ تکلیف میں تھی اور وہ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک ہائی وے پر مجھے ایک وین آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں اس بچے اور ماں کو چھوڑ کر جلدی سے ہائی وے کی طرف دوڑا۔ میں نے وین کو روکنے کا اشارہ کیا، پتہ نہیں کیسے، لیکن رات میں بھی وہ لوگ رک گئے، لیکن وہ خوف زدہ تھے۔ میں نے انہیں کہا میری بیوی اور میں قبرستان سے گزر رہے تھے کہ اچانک قبرستان میں ہی میری بیوی کو درد شروع ہو گیا اور اس کی ڈیلیوری ہو گئی۔ میں نے ان سے مدد کے لیے کہا۔ تصدیق کرنے کے لیے وہ لوگ میرے سامنے آئے۔ اس لڑکی اور بچے کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گئے اور انہیں میری بات پر یقین ہو گیا۔ اس میں سے ایک شخص نے کہا ان تینوں کو مدد کی ضرورت ہے، واقعی یہ لوگ مصیبت میں ہیں۔ وین والوں نے ہماری مدد کی اور اس لڑکی اور بچے کو اسپتال لے گئے۔ بینک سے میں نے جو چوری کی تھی اس کا حصہ اپنے ساتھیوں سے مانگا تو انہوں نے میرا حصہ مجھے دے دیا۔ میں لڑکی کو اس جگہ لے گیا جہاں میں خفیہ طور پر رہا کرتا تھا۔ جب اس لڑکی کی حالت سنبھل گئی تو میں نے اس سے سارا معاملہ پوچھا۔ اس نے اپنی کہانی بتانا شروع کیا اور بتایا کہ میرا نام سدرا ہے، میں ایک نیک لڑکی تھی۔ ایک دن اچانک کالج سے واپس آتے ہوئے ایک لڑکا میرے پیچھے لگ گیا اور اس نے مجھے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کا نمبر بھی نیچے لکھا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں شیطان نے مجھے شاید برگلا دیا تھا اور ایک کمزور لمحے کی ضد میں آ کر میں نے اس کے موبائل پر کال کی اور یوں ہمارا رابطہ ہو گیا۔ پھر بات ملاقاتوں تک پہنچ گئی۔ میرے 4 بھائی تھے۔ جب وہ کام سے باہر جاتے تو میں اسے گھر بلا لیا کرتی۔ گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے وہ گناہ بھی کر دیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور جس کی سزا اب میں بھگت رہی ہوں۔ جب اس لڑکے کا ناجائز گناہ میرے پیٹ میں پلنے لگا تو میں نے اس بات کا ذکر اپنی خالہ سے کیا۔ میری خالہ نے مجھے بہت باتیں سنائی، لیکن انہیں اپنی عزت بچانی تھی، اس لیے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن پانی سر سے اوپر نکل چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اب حمل جایا نہیں ہو سکتا ورنہ لڑکے کی موت ہو سکتی ہے۔ میں نے اس لڑکے سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنا رشتہ میرے گھر بھیج دے، تو آگے سے اس نے کہا کہ یہ بچہ نہ جانے کس کا ہے اور میں اس پر الزام لگا رہی ہوں اور مجھ جیسی بد کردار لڑکی سے وہ شادی نہیں کرے گا۔ اب معاملہ سنگین ہو چکا تھا۔ میری خالہ نے کہا اگر تمہارے بھائیوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو تم جان سے جاؤ گی۔ خالہ نے میرے بھائیوں کو میری بیماری کی جھوٹی کہانی سنائی اور کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا کھانا وغیرہ بناتی ہے، ہم کیسے اس کے بغیر گزارا کریں گے؟ ہم دن کو کام پر جاتے ہیں، پیچھے یہ گھر سنبھالتی ہے۔ خالہ نے کہا یہ بیمار ہے، اگر کام والی ہی چاہیے تو تم لوگ شادی کر لو۔ نہ جانے میری خالہ نے کیسے میرے بھائیوں کو راضی کیا اور مجھے اپنے گھر لے کر آ گئی۔ خالہ کے گھر میں اس کی بیٹی اور بیٹا رہتا تھا۔ انہیں ساری کہانی مجبوراً سنانی پڑی۔ میں نے حمل کے 9 مہینے وہاں گزارے، لیکن جب میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو اس دن میرے بھائی میری خالہ کے گھر آ پہنچے۔ انہیں نہ جانے کیسے خبر ہو گئی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے واپس گھر لے گئے اور پھر یہاں قبرستان لے آئے اور مجھے زندہ دفن کر دیا۔ جب مجھے قبر کے اندر دفن کر دیا اور میرا دم گھٹنے لگا تو میں چلانے لگی اور میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں تکلیف میں رو رہی تھی۔ ایک طرف تو میرا دم گھٹ رہا تھا، دوسری طرف مجھے حمل کا درد شروع ہو گیا۔ میں نے سچے دل سے توبہ کی اور کبھی گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ میں نے کہا میں نے روزے رکھے، نماز پڑھی، تہجد پڑھی اور میں گمراہ ہو گئی۔ اے میرے رب مجھے آخری موقع دے دے، مجھے اس قبر سے نکال دے۔ میں ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کروں گی۔
اگر میری کوئی نیکی تجھے پسند ہو تو اس کے بدلے مجھے آج یہاں سے نکال دے۔ میں اس وقت جانتی تھی کہ آدھی رات کو قبرستان میں کوئی بھی مجھے بچانے نہیں آئے گا، لیکن اس وقت اللہ کو میں نے دل سے پکارا تھا۔ میرا یقین کامل تھا۔ ان لوگوں نے قبر میں زیادہ مٹی نہیں ڈالی تھی۔ اس کے بعد تم آ گئے۔ تم نے پہلے ہی کوشش میں میرے لیے ہوا کا راستہ کھول دیا تھا۔ ایک پل کو مجھے لگا کہ میرے بھائی واپس آ گئے مجھے نکالنے کے لیے، کیونکہ ان کے سوا قبرستان میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے نا۔ یہ میں سوچ کر حیران ہوں کہ میرا بچہ کیسا بچہ ہے جس نے اپنی پہلی سانس قبر کے اندر لی ہے۔ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور اپنی آخری سانسوں کو پورا کرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں، لیکن اس انوکھے بچے کی زندگی کی شروعات ہی انوکھی تھی، جس نے زندگی کی پہلی سانس قبر کے اندر لی تھی۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گی اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ ہم اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں بھولتا۔ میں تہجد گزار لڑکی تھی، خوب عبادت کیا کرتی تھی، لیکن میں بہک گئی اور اپنے رب کو بھول بیٹھی۔ لیکن دیکھو تو صحیح اللہ نے کس طریقے سے میری مدد کی، اور آج میں سوچ رہی ہوں کہ کیسے میں نے اپنے اتنے مہربان رب کی نافرمانی کی تھی، اس شخص کی خاطر جو بدکار کا الزام لگا کر مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ناصر کہتا ہے، سدرا اپنی کہانی سنا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تمام واقعہ میرے لیے بھی بہت ہی عبرتناک تھا۔ میں بھی اس واقعے کا حصہ تھا۔ اسی وقت میں نے بھی گناہوں سے توبہ کر لی اور سدرا سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ سدرا سے شادی کا فیصلہ صرف میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تاکہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ آج میں علم رکھنے والا بندہ ہوں۔ میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے، اور میری بیوی عورتوں کو درس دیتی ہے، اور ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ آج محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں ہر طرف نور ہی نور آ گیا ہے۔